مسجد سے ہمیں دوسروں کو کسی کو بھگانے کی اجازت نہیں ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے اللہ کے بندوں کو منع کرتا ہو؟ کون ہوگا اس سے بڑا ظالم؟ اپنے گھر سے آدمی بھگا سکتا ہے لیکن اللہ کے گھر سے بھگا نہیں سکتا۔ سمجھ رہے ہو؟ اللہ کے گھر سے ہم کسی کو بھگا نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ہم ایک دو نہیں بلکہ سارے کے سارے عبادت کے لیے پیدا کیے گئے۔ اگر اپنے آپ بنتے، دیکھو ایک سوچنے والی بات ہے کہ ہم اس دنیا میں جو پیدا ہوئے ہیں ہم اپنے آپ نہیں بنے ہیں، اپنے آپ بنے ہیں؟ ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ کون ہے پیدا کرنے والا؟ اگر سب اپنے آپ بنتے تو کوئی غریب کے گھر پیدا نہ ہوتا، سب کے سب بادشاہوں کے گھر پیدا ہوتے نہ، پھر کوئی کالا نہ ہوتا، سب کے سب۔ کوئی کالا ہونا چاہتا ہے جان بوجھ کے؟ ہاں، دل کرتا ہے کالا ہونے کا کسی کا؟ پھر کوئی کمزور نہ ہوتا، سارے کے سارے صحت یاب ہوتے، کوئی غلام نہ ہوتا، سب کے سب آقا اور بادشاہ ہوتے۔ معلوم چلا ہم سب اپنے آپ نہیں بنے ہیں، بنانے والا اللہ ہے، بنانے والا اللہ ہے۔ جس کو جیسا بنا دیا وہ ویسا ہی بن گیا، جس کو جیسا بنا دیا، جس کو عزت دے دی اس کو عزت مل گئی، اور جس کو اللہ نے ذلیل کر دیا وہ ذلیل ہو گیا، اس کے اوپر سب ہنس رہے ہیں جس کو اللہ نے ذلیل کر دیا۔ آئے سمجھ میں؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہرگز پیدا نہ کرتا، لیکن فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کس لیے؟ عبادت کے لیے۔ اور عبادت ہی ہم نہیں کرتے ہیں عبادت کہیں؟ اور اللہ نے پیدا کس لیے کیا؟ کس لیے پیدا کیا؟ گھومنے کے لیے، کھانے کے لیے، موج مستی کرنے کے لیے نہیں، اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کا مزاج بناؤ، اپنی عادت ڈالو نماز پڑھنے کی، عادت ڈالو نماز پڑھنے کی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے، کتنے برس کا؟ 7 برس کا۔ جب 7 برس کا ہو جائے، 7 سال کا ہو جائے تو اسے سمجھاؤ، نماز سکھاؤ، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ بتلاؤ۔ جہاں 10 برس کا ہو جائے نماز کی دعوت دو، نہ نماز پڑھے مار مار کے نماز پڑھواؤ۔ آیا سمجھ میں؟ نہ پڑھے تو سب لوگ ہو 10 برس کے، کوئی چھوٹا ہے؟ چھوٹے ہو کوئی؟ سب کے پاس عقل، شعور، دماغ اللہ نے دے رکھا ہے، اچھا برا فیصلہ کر لیتے ہو، سوچ سمجھ لیتے ہو، تو نماز فرض ہے، نماز کی پابندی کرو آپ لوگ۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا ہی نہ کرتا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت نہ کروانی ہوتی اللہ ہمیں پیدا ہی نہ کرتا۔ ہمارا مقصد ہے اللہ کو خوش کرنا۔ کیا ہے مقصد؟ نماز پڑھی جاتی ہے، روزہ رکھا جاتا ہے، حج کیا جاتا ہے، زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، جو نیک اور اچھے عمل کیے جاتے ہیں، اسی لیے تو اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ کس لیے کیے جاتے ہیں؟ اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ کی رضا ہے، اللہ خوش ہو جائے، ہم چاہتے ہیں اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ آیا سمجھ میں؟ حدیث پاک میں آیا طائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ کرتے رہو، کتنے بھی بڑے گناہ کیوں نہیں کیے، اللہ سے ایک مرتبہ توبہ کرو، گڑ گڑا کے مانگو اللہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، سارے گناہوں کو۔ لیکن کس بندے کو پسند کرتے ہیں؟ کس کو پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں توبہ کرنے والے سے۔ کس سے؟ گناہ کرے، گناہ ہو جائے پھر فوراً توبہ کر لے، اگر گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں توبہ کرنے والے کو۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتے ہیں
پاک رہنے والوں سے. کس سے؟ پاک رہنے والوں سے. تو پاک رہنے کی عادت ڈالو. پاکی ایمان ہے، آدھا ایمان ہے پاک رہنا، صاف رہنا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایمان